بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، مجھے امید ہے کہ آپ سب جو ہے وہ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے جو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ہماری پوئم نمبر 8 اوزامینڈیس۔ اوزامینڈیس جو ہے یہ لکھی ہے بی بی شیلے۔ پی بی شیلے جو ہے یہ ایکچول میں ایک بہت بڑا نام ہے انگلش لٹریچر میں، اس نے لکھی ہوئی ہے اور اس میں ہمیں ایک بہت ہی اچھا میسج دیا ہوا ہے اس نے۔ جیسے ہم اس کو آگے پڑھتے ہیں، پہلا تو جو ہے وہ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ ہے جو کہ ہمارے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا فرسٹ 4 لائنز۔ اب فرسٹ 4 لائنز میں پوئم جو پوئٹ ہے اس نے پوئم میں ڈسکرائب کیا ہے، اس کی ملاقات ہوتی ہے ایک ٹریولر سے، ایک مسافر سے۔ وہ مسافر کون ہے؟ وہ جو قدیم پرانے جو ملک ہیں ان کی سیر کر کے واپس آ رہا ہے، اور جب رائٹر کی پوئٹ کی اس سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ اسے کہانی سناتا ہے، قصہ سناتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک صحرا میں نے 2 ٹانگیں جو ہیں وہ گڑی ہوئی دیکھی ہیں، لیکن وہ جو ٹانگیں ہیں ان کے اوپر سر نہیں ہے۔ یہ اسے فرسٹ 4 لائنز میں وہ بتاتا ہے۔ نیکسٹ جو لائنز ہیں اس میں وہ ڈسکرائب کرتا ہے، کہتا ہے کہ اس کے جو آثار ہیں وہ بالکل ویسے ہی تھے۔ ایکچول میں جو سٹیچو ہے وہ سٹیچو کس کا تھا؟ وہ سٹیچو تھا ایک متکبر بادشاہ کا تھا، ظالم بادشاہ کا تھا، جو کہ لوگوں پر ظلم کرتا تھا۔ تب وہ بادشاہ کون تھا؟ وہ تھا اوزامینڈیس۔ اور اس کے وہاں ایک پلیٹ لگی ہوئی تھی، ایک پتھر بھی ساتھ تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ یہ ایک متکبر بادشاہ ہے۔ اس کے جو چہرے کے تاثرات تھے جیسے اس کی زندگی میں تھے، بالکل ویسے ہی ابھی کے ابھی اسی طرح جس کسی نے بھی اب یہاں پر کریٹیسائز کیا ہوا ہے، اس نے اس کے ایروگنس کو، تکبر کو جو ہے وہ کریٹیسائز کیا ہے پوئٹ نے۔ کہتا ہے وہ جس نے کسی نے بھی اس کا سٹیچو بنایا ہے، اس کا مجسمہ بنایا ہے، اسے وہ بالکل اچھی طرح سے جانتا تھا، اوزامینڈیس کو، کہ وہ ایک متکبر تھا اور اس کے ماتھے پہ ابھی بھی اسی طرح کے بال پڑے ہوئے ہیں، ابھی بھی جو ہے وہ اس کے چہرے کے غصے والے تاثرات اس نے اس میں بتائے ہوئے ہیں۔ کہتا اس کا جو سر ہے وہ سر ایک سائیڈ پہ پڑا ہوا تھا۔ پھر نیکسٹ جو لائنز ہیں ان لائنز میں وہ بتاتا ہے، کہتا ہے اس کے جو وہاں پر پاؤں کے نیچے جو ہے وہ ایک پتھر لگا ہوا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میرا نام ہے اوزامینڈیس، کہ جو کام میں نے کیے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، جس قسم کا میں بادشاہ ہوں اس طرح کا کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا۔ پھر ساتھ میں کریٹیسائز پوئٹ نے یہ کیا ہے کہ اس نے یہ بتایا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، اس میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی اگر ذلت میں ہے تو وہ ذلت ہمیشہ رہے، کوئی اگر کسی سٹیٹس پر ہے تو اس میں ہمیشہ رہے۔ کہتا اس متکبر بادشاہ کا بھی یہی حال ہوا تھا کہ اس کو یہ تھا کہ اس نے ساری زندگی ایسا ہی رہنا ہے، اس نے مرنے کے بعد بھی ایسے ہی رہنا ہے۔ اس کے ذہن سے یہ بھی نکل گیا تھا کہ اس نے مرنا ہے، اتنا غرور میں، اتنا تکبر میں آ چکا تھا یہ۔ لیکن آج اس کے جو سٹیچو ہے اس کا بھی کسی کو نہیں پتا، کہتا صحرا میں کسی نے لگایا ہوا ہے، اور نیچے لکھا کیا ہوا ہے کہ میں بادشاہوں کا بادشاہ اوزامینڈیس، جس طرح کے میں نے کام کیے اس طرح کوئی نہیں کر سکا۔ کہتا یہ یہاں پر اس کے الفاظ لکھے ہوئے ہیں۔ پھر نیکسٹ جو لائنز ہیں، جو لاسٹ لائنز ہیں، ان لائنز میں اس نے کہا ہے
स्टैचू की अब हालत ऐसी है कि वो डिकेइंग, दिन ब दिन बिखरता जा रहा है, खराब होता जा रहा है, दिन ब दिन उसके हालात जो हैं वो स्टैचू के बद से बदतर होते जा रहे हैं। कहता है यहां पर शायर ने जो है, वो जो राइटर है, उसने हमें मैसेज क्या दिया हुआ है? मैसेज उसने हमें ये दिया हुआ है, उसने कहा है कि हमेशा जिंदगी में हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। कोई भी काम हो तो उस काम के ऊपर जो है वो हमें गुरूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी जो है वो क्या है, ये फानी है, हमेशा रहने वाली नहीं है, ना ही ये हमेशा रहेगी और ना कभी रही है। कहते हैं उस बादशाह को अपने ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो गुमान था। उस गुमान की वजह से उसके आज जो स्टैचू बनाया है जिस किसी ने भी, उसको वो बड़ी अच्छी तरह ओzymandias को जानता था, और इसके थ्रू उसने हमें मैसेज दे दिया है कि इस दुनिया में कोई भी चीज जो है वो परमानेंट नहीं है, सारा कुछ फना हो जाएगा। आज इज्जत है तो कल जिल्लत है। लेकिन जो इंसान मुतकब्बर हो जाते हैं, उनका नाम उनके मरने के बाद भी लोग लेना पसंद नहीं करते। जो आजिज होते हैं, जो हम्बलनेस को अब पकड़ के रखते हैं, उसको हमेशा अपने साथ रखते हैं, अपने आप में आजिजी इनकसारी लेकर आते हैं, तो वो लोग हमेशा कामयाब होते हैं। वो अपने मरने के बाद भी लोगों के अल्फाज में, लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। ये मैसेज जो है वो शायर ने इसमें हमें दिया हुआ है। एक मुतकब्बर बादशाह की कहानी के थ्रू जो है वो हमें मैसेज दिया हुआ है कि अगर हम लोग मुतकब्बर होंगे, गुरूर होगा हम में, तो कभी भी लोग हमें अच्छे अल्फाज से याद नहीं रखेंगे। अगर हम में आजिजी इनकसारी होगी, तो वो लोगों के दिलों में भी हम जिंदा रहेंगे, और अल्लाह को भी एक ही चीज पसंद है, वो है आजिजी इनकसारी। ये हमें मैसेज जो है वो इस पोइम में राइटर ने, पोइट ने हमें दिया हुआ है।